مناظر، وہ باتیں لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے ڈاکٹر صاحب، بہت مشکل. آپ یقین کریں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ اسے شاید مبالغہ سمجھیں یا انہیں یقین نہ آئے، لیکن جب کسی قائد سے کسی کو آپ فکری رہنما اپنا سمجھتے ہیں، اس سے آپ کا ایک روحانی تعلق ہے، اس سے آپ کی محبت اور عقیدت ہے، اور عقیدت کی بنیاد اس کی شخصیت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام کا جو پیغام، اس وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں نا، پھر محبت کے پیمانے بدل جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے جب یہ بم بلاسٹ ہوا نا، اور فوری طور پہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ شاید کوئی ٹرانسفارمر پھٹ گیا. اب لوگ سارے بیک وہاں سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ چنگاریوں کی طرح آگ پھیل رہی. لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. میں اسٹیج کے جلسہ کا کے آخر میں ہوں، میں نے چھلانگ لگائی کرسیوں کے بیچ میں سے بھاگتے میں اسٹیج کی طرف آیا ہوں. بالکل مکمل گھوپ اندھیرا چھا چکا ہوا تھا، لائٹیں ختم، مکمل گھوپ اندھیرا، چیخو پکار شروع ہو چکی تھی. جو زخمیوں کی چیخو پکار کم ہوگی، زیادہ لوگوں کی افراتفری تھی. لوگ بھاگ رہے ہیں، جس کا جدھر سینگ سمائے بھاگتا جا رہا ہے. اب میں اسٹیج پہ جب چھلانگ لگا کے چڑھا ہوں نا، تو اتنا میرا خیال ہے اتنی سپیڈ ہوگی، ایک نہیں تو 2 نہیں تو 3 سیکنڈ لگے ہوں گے میکسیمم، حالانکہ فاصلہ زیادہ تھا. سیدھا میں اس طرف میں نے دیکھا علامہ صاحب ان کی کرسی خالی ہے، کرسی نہیں وہاں پہ پڑی، نیچے گر چکے اسٹیج پر. وہاں سے دائیں طرف اپنے نا جہاں پہ وہ تقریر سے کر رہے ہیں، دائیں طرف کچھ فٹ کے فاصلے پہ نا 5-7 فٹ کے فاصلے پہ جا کے وہ گرے ہوئے تھے. میں فوراً وہاں پہ گیا ہوں. اس دوران وہ لوگ بھی آ چکے ہوئے ہیں، ان کی بائیں سائڈ مجروح ہوئی تھی، بائیں ٹانگ بالکل ہڈیاں نظر آ رہی تھیں. ٹانگ ایسے انہوں نے ایسے سر نیچے ہاتھ رکھا ہوا تھا، لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ سر کے نیچے، دونوں ہاتھ سر کے نیچے ایسے رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور ان کی ٹانگ وہ تھوڑا سا ننگی ہو رہی تھی، ایک کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا گیا، اور خاموش ہیں، وہ کوئی بات نہیں کر رہے. اب جب میں بھی آیا ہوں اور بھی لوگ آئے ہیں، انہوں نے منع کہ شور نہ کرو، باقی لوگوں کو دیکھو. پنجابی میں کہنے لگے دوسرے میں دیکھو، ادھر دیکھو، دوسرے میں دیکھو. یعنی اس وقت بھی، اس حالت میں بھی وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرف دیکھو، دوسرے لوگوں کی طرف دیکھو. لیڈر ہوتا ہی یہی. اچھا اس وقت مجھے بالکل بھی نہیں یاد کہ والد صاحب بھی میرے والد صاحب بھی جہاں پہ ہیں، میرے بڑے بھائی ابو بکر قدوسی وہاں پہ، چھوٹا بھائی عثمان ہے، اس سے چھوٹا ابو الحسن ہے، ہم چاروں بھائی اس جلسے میں موجود. میرے سگے ماموں 3 ماموں، وہ میرے ماموں کی اولادیں، میرے ماموں کے بیٹے ایک رانا فاروق، رانا جاوید، رانا نعیم، رانا سعید، یعنی اور میرے ددیال میں بھائی عبد المجید شاکر صاحب، علامہ صاحب کو بہت ہی پیار تھا عبد المجید شاکر بھائی سے. اب ہمارے کتنے ہی آدھا خاندان تو اسٹیج پہ ہے، کسی کا ذہن میں نہیں آیا. اچانک میرے چھوٹے ماموں ہیں رانا عبدالرف، انہوں نے مجھ سے پوچھا، جب علامہ صاحب کو گاڑی میں ڈال کے بھیج دیا نا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی جان کتنے ہے گئے میرے ابو کے بارے میں. میں کہ یہاں پہ تو میرے والد صاحب. میں اس طرف ہوا تو اور لوگ تو تھے، میرے والد صاحب مجھے نظر نہیں آئے اندھیرے میں، بہرحال لوگ تھے، ٹھیک ہے. اب وہ مجھے بڑے بھائی ابو بکر نے باقی بات بتائی، کہنے لگے جب بلاسٹ ہوا ہے نا تو میں فوراً علامہ صاحب کی طرف چھلانگ لگائی ہے. جب میں نے علامہ شریف کی طرف چھلانگ لگائی ہے تو اس وقت مجھے پھر خیال آیا کہ یہ تو ہر بندہ اس طرف آ ہی جائے گا ان کو اٹھانے کے لیے، میں دوسری طرف دیکھوں، والد صاحب کی طرف دیکھوں. تو میں نے پھر اپنے والد صاحب کو، ابو بکر بھائی نے ان کو لیا، چھوٹے سے تھے، ان کو لے کے رکشے میں ڈالا، ہاسپٹل لے گئے. ان کی تو اصل میں اسپاٹ ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، وہ بڑے زیادہ انجرڈ ہوئے تھے. ہاسپٹل جانے کے بعد گھنٹے ڈیڑھ کے اندر ان کی وفات ہو گئی. تو یہ معاملہ تھا. صحیح. تو والد صاحب کی انجری کہاں آئی کہ یعنی کوئی حصہ ڈیمیج ہوا یا کوئی سمجھ ہی نہیں آئی؟ نہیں ان کے تو کافی انجرڈ تھا. انجری آئی تھی. جو زیادہ محسوس ہوا کو یہ کہ جو بم کے ذرات ان کے دماغ میں گئے نا، وہ ان کے لیے نا ہوئے ہیں، موت کا باعث بنے.